अब बंद भी कर दो ये ड्रामा। सारा दिन हो गया पूरे खानदान के सामने मैं नमूना बना बैठा हूँ। कभी ये कपड़े पहनो तो कभी वो कपड़े, फिर सारे खानदान के सामने नाई नहलाने की रस्म पूरी करेगा, फिर सेहरा बांधो। अल्लाह अल्लाह करके उन झमेलों से जान छूटी तो अब तुम सामने बंदरिया बनी बैठी हो। चल जा, उठ जाकर मुंह धो, ढंग के कपड़े पहन। इतनी गर्मी में इतने नखरे और रस्में। गुलाम मोहम्मद झुलसा देने वाली गर्मी में फूल पत्तियों से सजे कमरे और सेज पर बैठी दुल्हन नसीम को देखकर बुरी तरह चिढ़ गया था। अच्छा जी, नसीम जो पिछले 2 घंटे से इस हफ्सज़दा कमरे में लाल जोड़ा पहने और अपनी सास की ज़ेरे हिदायत पूरा घूंघट निकाले पसीने में शराबूर बैठी थी, सहम गई। खौफ के मारे उसने अपना घूंघट उठाकर पलंग से उतरने की कोशिश की। सामने ही गुलाम मोहम्मद हारों के ढेर से लदा लाल गोटे वाला दुपट्टा कंधों पर ओढ़े गुस्से में भरा खड़ा था। गर्मी, थकन, पसीने और कोफत ने उसे चिड़चिड़ा बना दिया था, मगर नसीम को देखकर उसकी आंखों में अब गुस्से के साथ साथ शदीद हैरत भी उतर आई। सामने सिंगार मेज के शीशे में नसीम ने अपनी सूरत देखी तो पहले खुद उसकी अपनी ही चीख निकल गई। पसीने और आंसुओं ने उसके चेहरे को खौफनाक हद तक काला कर दिया था। सुर्ख जोड़े में से झांकता हुआ सियाह काला चेहरा वाकई हैबतनाक लग रहा था। रही सही कसर नथ और टीके के बड़े और बेढंगे साइज ने पूरी कर दी थी। इस हैरत के झटके के बाद दोनों दुल्हा दुल्हन एक दूसरे की हालत देखकर हंस पड़े। दोनों ही कार्टून लग रहे थे। उन दोनों के दरमियान मौजूद तनाव वक्ती तौर पर ही सही मगर काफी हद तक खत्म हो गया था। नसीम और गुलाम मोहम्मद की शादी शदीद गर्मी और जाते सावन के हब्स में दोनों के बड़ों ने बहुत झगड़ों के बाद तय की थी। दोनों आपस में मामू फूफी जात थे। गुलाम मोहम्मद नसीम की फूफी अम्मा का अकलौता बेटा था। गुलाम मोहम्मद से बड़ी 3 बेटियों को बिहाने के चक्कर में इस लाडले की उम्र 35 साल से भी ज्यादा हो चुकी थी। नसीम की खूबसूरती की वजह से फूफी अम्मा ने ये रिश्ता बहुत अरसे से मांग रखा था। नसीम बामुश्किल 16 बरस की हुई थी और अब उसके 8वीं जमात में फेल होने पर यह शादी हो रही थी। अगर नसीम 8वीं जमात पास कर जाती तो शादी 2 साल बाद होती, मगर गुलाम मोहम्मद की माँ और बहनों की दिन रात की दुआएं रंग लाईं। बाकी पर्चे तो ठीक हुए मगर वो सिर्फ हिसाब में 5 नंबरों से फेल हो गई। इस नाकामी का नतीजा इस सड़ी हबसज़दा गर्मी में शादी की सूरत में मिला। मामूली शक्ल सूरत वाले गुलाम मोहम्मद ने परचून की एक छोटी सी दुकान घर के करीब ही खोल रखी थी। एक 3.5 मरले का मकान भी उसे बाप के मरने के बाद मिला था। दुकान ही उसकी आमदन का वाहिद जरिया था। सो बहुत मुश्किल से उसने शादी के दिनों में 2 दिन के लिए उसे बंद किया था। अगले रोज वलीमा था। दोपहर तक दावत वलीमा से फारिग होकर उसने दुकान फिर से खोली थी। नसीम को इसकी औकात का एहसास पहले ही रोज दिला दिया गया था। उसका हुस्न, कम उम्री और तालीम अपने बाप के घर यकीनन अहम होंगे, मगर यहाँ गुलाम मोहम्मद की सारी मोहब्बत, अहमियत और तवज्जो अपनी ज़ात और फिर कारोबार पर थी। फुप्पी अम्मा का ये एक इकलौता ही बेटा था, लिहाजा बहू घर पर हैवी हो जाए ये उनसे हरगिज बर्दाश्त ना होता। 16-17 साला नसीम को बैक वक्त 2 महाजों का सामना था, जहां उसकी कम उम्री, ना तजर्बाकारी और बेतहाशा हुस्न सबसे बड़ी कमजोरी थी। गुलाम मोहम्मद के घर की रूटीन लगी बंदी थी। वो सुबह सवेरे मुंह अंधेरे अपनी दुकान खोलता। दही और अंडे उस वक्त खूब बिकते। 9-10 बजे वो नाश्ता करने घर आता। नसीम घर साफ सुथरा करके चमका चुकी होती। उस वक्त नाश्ता किया जाता जिसमें कुछ नुक्स निकालना फुफ्फी अम्मा अपना फर्ज समझती। नसीम, आज फिर रोटी मोटी पकाई है। गुलाम मोहम्मद के लिए आलू वाले पराठे बनाना। आज चाय भी पतली है। कल भी अंडा बनाया था, आज दही मंगवा लेती। रही सही कसर गुलाम मोहम्मद पूरी कर देता। फुफ्फी अम्मा के लाख इतराजात के बावजूद नसीम के हाथ का बना नाश्ता गबत से खा लेते। बकौल नसीम की माँ के, तेरी फुफ्फी जुबान की कड़वी है मगर दिल की अच्छी है। मगर गुलाम तो जुबान का कड़वा होने के साथ साथ दिल का भी बहुत सख्त था। बचपन से ही उसने 3 बहनों के अकलौता भाई होने का बहुत फायदा उठाया और अब रौब और गुस्सा उसकी फितरत का हिस्सा बन चुके थे। नसीम फिलहाल घरेलू कामों में बहुत ताक नहीं थी। उसने तो बस स्कूल में खूब दिल लगाकर पढ़ा और कुरान पाक की किरत बहुत मेहनत से सीखी थी। अब वो चूल्हे हांडी के कामों में घबरा जाती। सुबह सुबह गुलाम मोहम्मद उसे देखकर चिढ़ जाता। कभी पराठों पर इतराज होता तो कभी सालन पर। बर्तन रोज पटखे जाते। सुबह की डांट
شروع کی ڈانٹ ڈپٹ میں رفتہ رفتہ مار پیٹ بھی شامل ہونے لگی تھی۔ آس پاس محلے کی عورتوں نے نسیم کی خوبصورت کرت کئی بار سنی تھی۔ انہوں نے پھپھی اماں سے اصرار شروع کیا کہ نسیم کو ہماری بچیوں کو قرآن پڑھانے کی اجازت دے دیں۔ غلام محمد تو نسیم کا کسی سے ملنے کے بھی حق میں نہ تھا، مگر ماں کی سفارش اور قرآن کی تعلیم پر اس کو اجازت دینا ہی پڑی۔ دیکھ نسیم، تو قرآن پڑھا دیا کر، مگر میرے دکان پر جانے کے بعد بچیاں آئیں گی اور میرے آنے سے پہلے جا چکی ہوں گی۔ غلام محمد نے شرط رکھی تھی۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا، نسیم پرجوش انداز میں بولی۔ صبح فجر کے بعد بچیاں آیا کریں گی، پھپھی اماں کے سامنے ہی انہیں سبق دوں گی اور گھنٹے بھر میں واپس چلی جائیں گی۔ دیکھ، مجھے کوئی شکایت نہیں ملنی چاہیے۔ اب غلام محمد ذرا سختی سے بولا۔ دراصل نسیم کا خوشی سے کھلا چہرہ اسے فکر مند کر رہا تھا۔ کسی بچی سے فالتو بات نہ کرنا۔ اب وہ گھرایا۔ معصوم بچیوں نے کون سی فالتو بات کرنی ہے؟ نسیم سادگی سے بولی۔ بس، یہ خامدوں کے آگے زبان چلانے والی عورتیں ہی جہنمی ہوتی ہیں۔ نسیم کے جواب نے غلام محمد کے تن بدن میں گویا آگ ہی لگا دی۔ وہ یک طرفہ بولتا رہا اور بہت لمبی تقریر کے بعد اس نے آخری جملہ یہ کہا، خامدوں کی ناشکری کرنے والی عورتیں سیدھی دوزخ میں ہی جائیں گی۔ اتنی لمبی تقریر سن کر نسیم کی بھوری کانچ سی آنکھیں خوف، حیرت اور دکھ کے پانیوں سے بھر گئیں۔ اس کی ناک مزید گلابی ہو گئی۔ غلام محمد کے اندر کے کمینے مرد کو عجیب سی تسکین ملی۔ اس کا دل اب اس ملول زدہ لڑکی کو دیکھ کر مطمئن تھا۔ عمر میں 20 برس کا فرق اور نسیم کی بے نیازی و بے فکری، یہ وہ خوف تھے جو غلام محمد کو دن رات بے چین کیے رکھتے۔ اگلے روز فجر کے بعد جب غلام دکان پر چلا گیا تو محلے کی مائیں اپنی بچیوں کو قرآن پڑھانے کے لیے لانا شروع ہو گئیں۔ دروازے کے سامنے ہی پھپھی اماں اپنی چارپائی بچھا کر بیٹھی تھیں۔ ہر عورت پہلے ان سے دعا سلام کرتی اور پھر نسیم کے پاس بچی چھوڑ جاتی۔ زمین پر چٹائیاں بچھا کر جگہ بنا لی گئی تھی۔ ساتھ والی محمد بخش کلرک کی بیوی اپنی 2 بیٹیوں کو لائی تو سامنے والی شریف صاحب کی بیگم اپنی 3 پوتیوں کو لے کر آ گئیں۔ 2 گھر چھوڑ کر رہنے والی باجی طاہرہ بھی اپنی بھانجی کے ساتھ آن پہنچی۔ شروع میں یہ 6 بچیاں قرآن پڑھنے آنے لگیں۔ نسیم نے نورانی قاعدے سے پڑھانا شروع کیا۔ صبح صبح ان کا صحن بچیوں کی آوازوں سے مہکنے لگا۔ بچیاں الفاظ کی ادائیگی سے زیادہ توجہ اپنی ایک لہر رکھنے پر دیتی۔ کبھی کبھی کوئی بچی نیند میں بھی ہوتی تو دوسری بچیاں اس کا مذاق اڑاتی۔ نسیم کی تلاوت کلام پاک واقعی بہت خوبصورت تھی۔ اکثر مائیں اور دادیاں بھی اس کی تلاوت سننے وہیں بیٹھ جاتی۔ نسیم قرآن پڑھا کر آخر میں بہت دل سوزی سے دعا مانگتی۔ اس کا مقصد اس طرح بچیوں کو دعائیں یاد کروانا ہوتا۔ روز مائیں بھی اپنی دعائیں اس دعا میں شامل کر دیتی۔ وہ سب اس دعا کے ذریعے رب کے سامنے بھی جڑتی جا رہی تھی اور آپس میں بھی ایک دوسرے سے محبت کے رشتے میں مضبوط ہوتے جا رہے تھے۔ کچھ عرصے بعد ماؤں کے اصرار پر اب عصر کے بعد بھی نسیم بچیوں کو قرآن پڑھانے لگی۔ یہ بچیاں صبح شام اس کے ساتھ مل کر گھر کے بہت سے کاموں میں مدد بھی کروا دیتی۔ سبق یاد کرتے کرتے بہت سے کام ہو جایا کرتے۔ اب پھپھی اماں کا دل بھی اس آمد و رفت سے خوش رہتا۔ البتہ ایک غلام محمد تھا جس کے رویے میں کسی قسم کی تبدیلی کے کوئی آثار نہ تھے۔ نسیم کا پاؤں بھاری ہونا پورے گھر کے لیے خوشی کی خبر ثابت ہوا۔ پھپھی اماں نے پہلے ہی روز نسیم کو دھمکی دے ڈالی کہ بیٹا ہی ہونا چاہیے۔ نسیم کی ماں بھی اس روز بیٹی سے ملنے آئی ہوئی تھی۔ اسے یہ دھمکی بہت ناگوار گزری اور اس سے رہا نہ گیا۔ آپا خود تو پہلے 3 بیٹیاں پیدا کی، چوتھے نمبر پر غلام محمد پیدا ہوا تھا اور میری معصوم بچی کو پہلی بار میں یہ دھمکی دے رہی ہو۔ پھپھی اماں بھاوچ کے سامنے تو خاموش ہو گئی، مگر رات گئے غلام محمد کی آمد پر خوب دل کی بھڑاس نکالی اور بھاوچ کی باتوں کا غصہ بہو پر خوب اچھی طرح نکالا۔ اس خوشخبری کا استقبال اس بھیانک انداز میں ہوگا یہ نسیم کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ آج تو غلام محمد نے تھپڑوں اور گھونسوں کا بھی خوب استعمال کیا اور اس جہنمی عورت کے دوزخی ہونے پر مکمل فتویٰ لگا دیا۔ جس عورت سے اس کا شوہر راضی نہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتی۔ نسیم صفائی دینے کے لیے بولنے کی کوشش کرتی تو نیا فتویٰ لگ جاتا۔ غلام محمد کی طویل تقریر اور مار پیٹ کے ختم ہونے تک اس پر اپنے ماں باپ کے ساتھ ساتھ تمام بہن بھائیوں سے ملنے پر بھی پابندی لگ چکی تھی۔ بقول غلام محمد ایک بیوی پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے
اور شوہر پر اس کی ماں کا حق ہوتا ہے۔ نسیم کے لیے اس پہلی خوشخبری کا ایک ایک دن نئے عذاب کی طرح تھا۔ بیٹا پیدا کرنے کی یاد دہانی ہمہ وقت کروائی جا رہی تھی اور بیٹی ہونے کی صورت میں نتائج کی ذمہ دار نسیم ہوتی۔ نسیم کا قرآن پاک پڑھانے کا سلسلہ جاری تھا۔ یہ 10-12 سال کی بچیاں نسیم کے ہر دکھ کو سمجھنے لگی تھیں۔ ان کی ہر ممکن کوشش ہوتی کہ وہ اپنی استانی جی کی کوئی مدد کر سکیں۔ بچیاں صبح سویرے اس کے گھر کی صفائی کر دیتیں، برتن دھو کر آٹا گوندھ دیتیں، بلکہ ناشتہ بھی بنا دیتیں۔ شام والی بچیاں کپڑے دھو کر ڈال دیتیں، کھانے کا انتظام کروا دیتیں۔ شام کے وقت کوئی نہ کوئی بچی اچھی چیز یا مزے کا سالن آنکھ بچا کر نسیم کے کمرے میں رکھ جاتی، اور دعاؤں کے رشتے نے تو ان سب کو ایک دوسرے سے جوڑ ہی رکھا تھا۔ ان 9 ماہ میں روز صبح شام سب نے نسیم کے لیے اولاد نرینہ کی دعا کی، اس لیے نہیں کہ ان کی نظر میں بیٹے کی ہی اہمیت تھی، بلکہ اس لیے تاکہ نسیم پر آنے والی متوقع مصیبتوں کو ٹالا جا سکے۔ نسیم نے آدھی راتوں کو اٹھ کر بیٹا مانگا تھا۔ پورا محلہ اس کے لیے دعا گو تھا۔ یہ سردیوں کی ایک سرد اور دھند میں لپٹی صبح تھی جب مقامی ہسپتال میں نسیم نے ایک بچی کو جنم دیا۔ پھپھی اماں اور غلام محمد تو بچے کی ولادت کا سنتے ہی گھر واپس آ گئے۔ پھپھی اماں نے مہربانی یہ کی کہ نسیم کی ماں کو فون کر دیا۔ ہسپتال کا بل ادا کر کے نسیم کی ماں اسے اپنے گھر لے گئی۔ 40 روز نسیم وہیں رہی۔ ننھی بچی بالکل اپنی ماں جیسی تھی، پھولوں کی سی کھلی کھلی، سفید روئی کے گالوں جیسی اور ماں جیسی بھوری کانچ سی آنکھیں۔ نسیم نے اس کا نام عائشہ صدیقہ رکھا۔ اس کے محلے کی عورتیں اور اس کے شاگرد بچیاں بچی کو دیکھنے نسیم کی ماں کے گھر آئیں اور اپنی استطاعت سے بڑھ کر بچی کو تحائف اور رقوم دی۔ 1.25 مہینے بعد پھپھی اماں پوتی کو لینے بھائی کے گھر آئیں۔ بھائی کے سامنے نسیم کی 1000 برائیاں، پھر سب معاف کرتے ہوئے اپنی بہو کو ساتھ لے جانے کی خوشخبری سنا کر گویا ان پر احسان جتانے لگیں۔ کہنے کو تو نسیم کی ماں کو بھی لاکھ گلے تھے، مگر بھائی اپنی بیٹی کا گھر بچانے کے لیے خاموش رہا۔ گلابی کمبل میں لپٹی اس پیاری سی بچی کو لیے نسیم واپس سسرال آ گئی۔ اس کے حساب میں ایک اور گناہ لکھ دیا گیا تھا اور میکے والوں سے ملنے یا بات کرنے پر پھر سے پابندی لگا دی گئی تھی۔ غلام محمد ہمیشہ اپنی بہنوں کے بچوں کے خوب چونچلے اٹھایا کرتا، مگر ننھی عائشہ کو دیکھنا بھی اس کی انا کے خلاف ٹھہرا۔ نسیم کا اتنے دن میکے رہنا وہ جرم تھا جس کی معافی ممکن نہ تھی، اور سب سے بڑا احسان نسیم کو بچی سمیت گھر واپس آنے کی اجازت دینا۔ اپنے حساب سے غلام محمد نے بہت اعلیٰ ظرفی دکھائی تھی۔ اس کی دکان ان 2 سالوں میں ڈپارٹمنٹل سٹور بن چکی تھی۔ شادی کے بعد سے اس کی آمدن میں نمایاں اضافہ ہوا تھا۔ نسیم کو خرچ کے نام پر الگ سے ایک پیسہ بھی دینے کی ضرورت محسوس نہ کی گئی تھی۔ بچے کی پیدائش پر بھی سارا خرچ نسیم کے والدین نے اٹھایا تھا۔ نسیم کی واپسی پر اس کی ایک شاگردہ نے اپنے گھر سے روز دودھ لا کر دینا شروع کر دیا۔ دوسری شاگردہ کی ماں دیسی گھی اور تیسری پنجیری بنا کر لے آئی۔ بچی کو سنبھالنے کے لیے یہ بچیاں ہمہ وقت تیار رہتی۔ کوئی نہ کوئی عورت عائشہ کے لیے فراق سی کر لے آتی۔ گھر میں قرآن کی تعلیم پھر سے جاری ہو گئی۔ نسیم اس میں خوب مصروف رہتی۔ غلام محمد کے گھر آنے کے اوقات میں خاموشی ہو جاتی۔ عائشہ کو بھی سلا دیا جاتا، ورنہ اس کی آواز سن کر غلام محمد ناراض ہوتا۔ باپ نے عائشہ کو پہلی بار گود میں اٹھایا جب گرمیاں آ چکی تھیں۔ 6-7 ماہ کی گول مٹول سرخ سفید بچی گھٹنوں گھٹنوں چلتی خود ہی باپ کے پاس آ گئی۔ نسیم کسی کام میں مصروف تھی۔ اتنی معصوم مسکراہٹ پر باپ نے بیٹی کو گود میں اٹھا ہی لیا، پھر نسیم کو آواز دی اور ماؤں کے اولاد کی طرف سے ایسے غافل رویے پر بہت سی باتیں سنائیں۔ آخری جملہ وہی تھا کہ جس عورت سے اس کا خامد راضی نہیں وہ جہنمی ہے۔ عائشہ کو گود میں لے کر پشیمان اور شرمندہ نسیم اندر کمرے میں چلی گئی۔ اگلے سال پھر وہی آزمائش آن پڑی۔ نسیم پھر امید سے تھی، اور اس مرتبہ غلام محمد نے بیٹی ہونے کی صورت میں طلاق کی دھمکی بھی دے دی تھی۔ نسیم کی حالت روز بروز خراب ہوتی جا رہی تھی۔ طلاق کی تلوار غلام محمد روز اس کے سر پر لٹکاتا۔ نسیم کا مرجھایا ہوا زرد چہرہ اسے نفسیاتی تسکین دیتا۔ نسیم کے جہیز اور بری کے کپڑے پہن پہن کر اب بالکل گھس چکے تھے۔ پھوپھی اماں نے کئی مرتبہ گرمیوں اور سردیوں میں اپنے اور بیٹے کے بہت سے کپڑے خریدے اور سلوائے، مگر نسیم دونوں میں سے کسی کی ذمہ داری نہیں تھی۔ اس مرتبہ ان کے ہاں دوسرے بچے کی پیدائش
गर्मियों में मुतवक्के थी। ये पुराने और खस्ता हाल कपड़े उसके फैले हुए वजूद को ढांपने में नाकाम थे। शाम को जब गुलाम मोहम्मद घर आया तो नसीम बेटी को चारपाई पर बिठाकर खाना खिला रही थी। दुपट्टे के शगाफ उसके बाल ढांपने से कासिर थे। कमीज को 3 जगह से सिया गया था, मगर फिर भी उसका जिस्म कहीं न कहीं से नजर आ रहा था। गुलाम मोहम्मद की निगाह नसीम के बेरौनक और थके हुए जर्द चेहरे पर पड़ी और साथ ही उसने नसीम पर थप्पड़ों और घूंसों से हमला कर दिया। लानत है उन औरतों पर जो कपड़े पहनकर भी नंगी रहती हैं। ये तुम कुरान पढ़ाती हो और खुद ऐसे उरियानी और फहाशी फैला रही हो। नसीम खौफजदा होकर मार खाती रही। आयशा सहम कर जोर जोर से चीखने लगी। सियानी पुप्पो ऐसे मौकों पर कमरे से बाहर नहीं निकलती थी कि ये मियाँ बीवी का आपस का मसला है। नसीम बेदम होकर चारपाई पर गिर गई। उसके कपड़े मजीद फट गए। जाओ, जाकर ढंग के कपड़े पहनो। गुलाम मोहम्मद गुस्से से चिल्लाया। कौन से कपड़े? मेरे तो सारे कपड़े ऐसे ही फटे हुए हैं। औरतों के जिस्म ढांपने के लिए कपड़े खरीदने भी तो पड़ते हैं। नसीब कांपते हुए सहम कर बोली। शोहरों के आगे जबान चलाने वाली औरतें जहन्नुमी होती हैं। गुलाम मोहम्मद गुस्से से नसीम को देखता हुआ कमरे में आ गया। नसीम का बकस खोला। वो वाकई सारा ही फटे पुराने कपड़ों से भरा था। 4 साल में इस मनहूस औरत ने एक भी कपड़ा सलामत ना छोड़ा। पूरे 10 जोड़े बनाए थे मेरी माँ ने। गुलाम मोहम्मद का कमाल यही था कि वो हर बात में कसूर बीवी का ही निकाल लेता। अल्लाह भी अपने प्यारे बंदों का ही इम्तिहान लेता है, या शायद मैं वाकई जहन्नमी हूँ। मैंने कितना तड़प तड़प कर बेटा मांगा, कितनी ही मन्नतें मांगी, कितना कुरान पढ़ा और पढ़ाया, दुआएं की, मगर अल्लाह ने मुझे फिर बेटी दे दी। नसीम लेडी डॉक्टर को अपनी माँ का फ़ोन नंबर देते हुए फूट फूट कर रो दी, क्योंकि इस मर्तबा फूफी अम्मा और गुलाम मोहम्मद उसे तन्हा अस्पताल में छोड़कर वापस जा चुके थे। ये तो उसकी शागिर्दा की माँ थी जो आयशा के लिए लेबर रूम के बाहर मौजूद बेंच पर बैठी रही और जिसके पास नई बच्ची के लिए कपड़े भी थे। इस मर्तबा फिर नसीम पर फर्दे जुर्म लगा दी गई। उसका कसूर दूसरी मर्तबा बेटी की पैदाइश था। नन्ही फातिमा ज़हरा बहुत ही हसीन बच्ची थी, बिल्कुल साबिर और पुरसकून। इस बार नसीम पूरे 3 माह अपनी माँ के घर रही। फूफी अम्मा और गुलाम मोहम्मद ने एक मर्तबा फिर आने की जहमत ना की। इन दिनों गुलाम मोहम्मद को कारोबार में बहुत मुनाफा हुआ। उसने अपने स्टोर को सेल्फ सर्विस माल बना लिया। उसके मुलाजमीन की तादाद भी बढ़ गई और उसकी खटारा मोटरसाइकिल की जगह एक कार भी खरीद ली गई। 3 माह बाद फूफी अम्मा फिर नसीम और अपने भाई पर एहसान करती उसे लेने आ गई थी। मजबूरी थी कि इस बुढ़ापे में घर के काम काज और गुलाम मोहम्मद के नखरे अब उठाए ना जाते थे। सारा घर ना ही नसीम का मोहताज था, बल्कि इस हकीकत का इदराक कभी नसीम को ना होने दिया गया। फूफी अम्मा, गुलाम मोहम्मद ने तो मुझे बच्ची होने की सूरत में तलाक देने का कहा था। मेरी बच्ची के बाद मेरी तलाक तो हो गई है ना? नसीम ने दिल की बात कह दी। अरे बेटा, ये तो सारे मर्द ऐसे ही करते हैं। भला धमकियों से तलाक थोड़ी हो जाती है। वो तो बस तुझे गुस्से में धमकाता था। फूफी अम्मा बड़ी मोहब्बत से बोली। अब्बा जी, अब आप पहले किसी आलिम से फतवा लें। नसीम ने बाप को बीच में डाला। अब्बा जी और गुलाम मोहम्मद एक मुफ्ती साहब के पास गए और फिर तलाक न होने के फैसले के साथ वापस आए। खानदान भर में इस मामले का चर्चा था। नसीम को फूफी अम्मा दोनों बच्चियों के साथ वापस ले आई। 2.5 साल आयशा सदीका और 3 माह की फातिमा ज़हरा। गुलाम मोहम्मद ने दोनों ही को देखना भी गवारा ना किया। कारोबार में ज़बरदस्त तरक्की का कुछ भी असर घर के माहौल या रवैयों पर ना पड़ा था। सिर्फ फूफी अम्मा के बाजू में 2 कड़े, कानों में बालियां और महंगे कपड़ों का इजाफा ज़रूर हुआ। इसके अलावा घर की हर चीज़ वैसी की वैसी थी, जिसमें सबसे अहम चीज़ नसीम की अपनी अहमियत और हैसियत थी। कुरान की तदरीस का सिलसिला फिर शुरू हो चुका था। अब आयशा भी दूसरी बच्चियों के साथ दुपट्टा ओढ़कर बैठने लगी थी। जिंदगी धक्के खाने के बाद फिर से रमा हो रही थी। नसीम की जिंदगी में तीसरा इम्तिहान अगले बरस ही आन पहुंचा। नसीम ने इस बार खुद को अपने रब के हजूर गिड़गिड़ाने वाली बना लिया। वो खामोशी से गुलाम मोहम्मद की बातें सुनती, मार खाती, पर एक हर्फ जुबान पर ना लाती। गुलाम मोहम्मद को उसकी खामोशी पर भी आग लग जाती। उसके सब्र को वो डिठाई का नाम देता। शोहरों की नाशुक्री करने की वजह से औरतों की अक्सरियत जहन्नुम में होगी। अगर औरत को अल्लाह ने अक्ल दी होती तो वो भला क्यों उसकी गवाही को आधा कर देता
عورت کم عقل ہے، ناشکری، زبان دراز، جہنمی۔ جتنا وقت وہ گھر میں رہتا یہی جملے دہراتا رہتا۔ باپ کو دیکھ کر بچیاں کونوں میں چھپ جاتی۔ نسیم خاموشی سے اپنے کاموں میں لگ جاتی۔ بچیوں کی مسکراہٹ، شوخیاں اور معصومیت سبھی گم ہو جاتا۔ نسیم کے لیے 9 ماہ پہاڑ جیسی آزمائش کے تھے۔ تیسری مرتبہ اللہ کے کرم سے نسیم نے جڑوا بیٹوں کو جنم دیا۔ غلام محمد بہت خوش تھا۔ پھپھی اماں نے مٹھائی محلے بھر میں تقسیم کروائی۔ نسیم کو ہسپتال سے گھر لائیں۔ بیٹوں کی خوب آؤ بھگت ہو رہی تھی۔ نندیں بھی بھاگی بھاگی آئیں۔ یہ نسیم کی خام خیالی تھی کہ بیٹوں کے بعد اس کی آزمائش کچھ کم ہو جائے گی اور اب غلام محمد اپنی اولاد پر کچھ خرچ کیا کرے گا۔ مگر ہوا یہ کہ بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے رویوں کا فرق ایک نئے پہاڑ کی صورت میں کھڑا ہو گیا۔ عائشہ اور فاطمہ دونوں بہت حسین ہونے کے ساتھ ساتھ ذہین بھی تھیں، مگر غلام محمد انہیں تعلیم دلوانے کے حق میں نہ تھا۔ نسیم نے بڑی مشکل سے باپ سے اجازت لے کر انہیں سرکاری اسکول میں داخل کروایا۔ چند ہی برس بعد عمر اور علی کے لیے مہنگے انگریزی میڈیم اسکول کا انتخاب ہوا۔ کاروبار میں بے تحاشا اضافے کے باوجود نسیم کو گھر کے خرچ اور بچوں کی تعلیم کے لیے بہت ہی کم پیسے دیے جاتے۔ فضول خرچ عورتیں جہنمی ہوتی ہیں۔ قرآن پڑھانے والی لیکن اس پر عمل نہ کرنے والی عورتیں بھی دوزخ میں ہی جائیں گی۔ نہ جانے عورتوں کے جہنم میں جانے کی اتنی بے شمار احادیث غلام محمد کو کس نے سنائی تھی؟ شوہر کے آگے بولنے والی، بات کرنے والی، اپنی بات کی وضاحت دینے والی، سب عورتیں ناشکری ہو جاتی اور پھر سیدھی جہنم میں پہنچ جاتی۔ عائشہ اور فاطمہ نے سرکاری اسکول میں امتیازی نمبروں سے میٹرک کر لیا اور گھریلو کاموں میں بھی بہت طاقت تھی۔ ان کی خوبصورتی، معصومیت اور سگھڑ پن نے انہیں ہر جگہ نمایاں کر رکھا تھا۔ نسیم انہیں اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہتی تھی۔ اب اس کے پاس قرآن پڑھنے آنے والی بچیوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ مائیں اپنی بچیوں کو استانی جی سے قرآن پڑھنے سے بہت شوق سے بھیجتی۔ عائشہ اور فاطمہ بھی ماں کی طرح خوبصورت قرأت سیکھ چکی تھیں، سو اکثر وہ دونوں بھی بچیوں کو سبق دے دیا کرتی۔ علی اور عمر بھی ماں ہی کی طرح بہت سہمے ہوئے خوف زدہ بچے تھے۔ باپ کی ماں کے ساتھ کی جانے والی زیادتیوں کا اثر بچوں پر بہت گہرا تھا۔ اچھا اسکول بھی انہیں اعتماد دینے سے قاصر رہا تھا اور روز جیب خرچ کے طور پر ملنے والی رقم بھی ان کے دلوں میں باپ کی محبت یا لگاؤ پیدا کرنے میں ناکام رہی تھی۔ اب اس کے شاگردوں کی دوسری نسل بھی اس کے پاس آنے لگی تھی۔ محلے بھر میں استانی جی کی شرافت اور قرآن سے محبت کی مثالیں دی جاتی۔ محلے کی ہر ماں اپنی بچیوں یا بیٹیوں کے لیے مشورہ کرنے، دعا کروانے نسیم کے پاس آتی۔ پھپھی اماں کی چارپائی اب بھی داخلی دروازے کے سامنے ہوتی، بس اب عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کی تیز نگاہیں کچھ کمزور ہوتی جا رہی تھی، مگر ان کی نگرانی اب بھی بہت کڑی تھی۔ عائشہ کی میٹرک کرنے کے بعد نسیم پر ایک کڑا امتحان آن پہنچا۔ بچی پڑھائی میں بہت اچھی تھی اور اسے پڑھنے کا شوق بھی بہت تھا، مگر غلام محمد اس حق میں نہ تھا۔ اوپر سے تینوں نندوں نے اپنے اپنے بیٹوں کے لیے سوال کر رکھا تھا۔ غلام محمد کے بھانجے اسکول کی شکل بھی نہ دیکھے ہوئے تھے، ایک مستری، دوسرا ویلڈر اور تیسرا بس مرغا لڑاتا یا پیسوں پر شرطیں لگاتا۔ باپ سعودی عرب سے محنت کر کے پیسے بھیجتا اور بیٹا اپنے شوق پورے کرتا۔ پھپھی اماں کے لیے تینوں نواسے برابر تھے، مگر پوتی فی الحال ایک ہی تھی، اس لیے فیصلہ کرنا کٹھن تھا۔ نسیم کو یوں لگتا جیسے وہ اپنے ساتھ کم عمری میں ہونے والی زیادتیوں کا اپنی بیٹی کے لیے دروازہ کھول رہی ہے۔ اللہ سے مانگنے گڑ گڑانے کا سلسلہ پھر بہت طویل ہوتا جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، یا اللہ میری فریاد سن لے۔ صبح شام دعائے استغفار پڑھتی کہ اے اللہ، اگر اس معاملے میں بھلائی ہے تو ٹھیک، اگر برائی ہے تو اسے مجھ سے دور کر دے۔ گرمیوں کی طویل دوپہر کے بعد عائشہ نے عصر کے وقت صحن میں چھڑکاؤ کر کے چارپائیاں بچھا دیں۔ بچیاں اپنا سبق یاد کر رہی تھیں۔ ساتھ والے پڑوسی محمد بخش صاحب کی بیگم اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ چلی آئیں۔ یہ دونوں نسیم کی پہلی شاگرد تھیں۔ اندر کمرے میں بیٹھ کر پانی پیتے دونوں بچیاں حیران تھیں کہ 16-17 برسوں میں استانی جی خود اور ان کا گھر بالکل ویسے کے ویسے تھے، جبکہ غلام محمد کے کریانے کی دکان اب علاقے کے بہترین شاپنگ مال میں تبدیل ہو چکی تھی۔ استانی جی، آج ہم آپ سے عائشہ کے لیے اپنے بھائی کا رشتہ مانگنے آئے ہیں۔ بڑی بیٹی نے ماں سے پہلے اپنے آنے کا مقصد بتا دیا۔ آرمی میں کیپٹن ڈاکٹر وحید سے بھلا استانی جی کیسے ناواقف ہو سکتی تھیں؟ کتنے سال انہوں نے اپنے پڑوسن کے کہنے پر اس کا نام لے لے کر کامیابی کے لیے دعائیں مانگی تھیں۔
اب وہ پڑوسن اپنے سب سے لائق بیٹے کے لیے نسیم کے سامنے جھولی پھیلائی بیٹھی تھی